بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم۔ جناب صدر اور اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور معزز شخصیات، عزت مآب عالی جناب محترم راجہ انصاری صاحب، چیئرمین نگر پالیکا پریشد نیٹورک، اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عزت مآب عالی جناب ہماری خود کی بستی کے چیئرمین جناب شہزاد احمد صاحب، جو چیئرمین ہیں نگر پنچایت قصبہ جھالی کے۔ آپ حضرات بہت دیر سے اور میں بھی بہت دیر سے اپنے طلباء اور طالبات کے پروگرام کو سن رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے طلباء اور طالبات نے اپنے پروگرام کو پیش کیا۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے وہ اساتذہ، ان کے وہ ذمہ داران جو ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں یہاں تک پہنچا رہے ہیں، انہیں آگے بڑھانے میں ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ نہایت ہی قابل احترام ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں، شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور ہمارے اس مکتب کو کامیابی کی منازل طے کرا رہے ہیں۔ اصل میں مکاتب کا نظام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مکاتب کا نظام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بس چند بات، تھوڑی سی بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور میں اپنی بات نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے اکابرین کے بارے میں بات کروں گا کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف دین تعلیم کے بارے میں جتنا فکر مند تھے اور جتنی ان کی کوششیں تھیں، جتنی ان کی کاوشیں تھیں اور جو ذرائع، جو طریقے انہوں نے اختیار کی، ان ذرائع کے اندر، ان طریقوں کے اندر ایک ذریعہ مکاتب اسلامیہ کا جاری ہے، جس کی ایک اہم کڑی مکتب دینیات معارف القرآن نیٹور بھی ہے۔ انگریزوں کا دور تھا، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر اور ہندوستانیوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہ آپ حضرات تاریخوں کے اندر پڑھتے بھی، کتابوں کے اندر پڑھتے بھی، علماء سے سنتے بھی۔ اسی دور کے اندر ایک بزرگ، ایک شیخ جنہیں شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، جنہوں کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ان کا بھی نام جنگ آزادی کی تحریک کے اندر سب سے اوپر لیا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ چند سال جیل کے اندر رہے۔ جب وہاں سے باہر
مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف کی لہر دوڑ رہی ہے، اور جو مسلمانوں کے اندر آپسی منافرت پیدا ہو رہی ہے، آپسی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے زوال کا بنیادی ذریعہ ہے، یہ مسلمانوں کی پستی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا، حضرات علماء بھی یہاں پر موجود ہیں، حضرت مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا سبب جو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قرآن کریم سے دوری۔ اس لیے ہم آئے ہیں جیل سے باہر نکل کر، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ گاؤں گاؤں جا کر، بستی بستی جا کر، گلی گلی جا کر قرآن کریم سے مکاتب کو قائم کریں، تاکہ مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے بوڑھے، مسلمانوں کے نوجوان، مسلمانوں کا اکثر طبقہ ان مکاتب سے جڑ کر کے قرآن سے جڑے، اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے اندر، اور مسلمانوں کی جو پستی کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ ان سے نکالا۔ یہ وہ مشن ہے جو حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے نکل کر کے اسے لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ مشن ہے، مکاتب اسلامیہ کو بستی بستی قائم کرنا، مکاتب اسلامیہ کو گاؤں گاؤں قائم کرنا، مسجد مسجد قائم کرنا، گلی گلی قائم کرنا، اور مسلمانوں کے بچوں کو، نوجوان کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان تمام کو قرآن کریم کی تعلیمات سے جوڑنا، یہ ہمارے اکابرین کا مشن اور ہمارے اکابرین کی سوچ ہے۔ اسی سوچ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے حضرت قاری صاحب نے اور نہ جانے کتنی جگہوں پر، جہاں جہاں پر بھی مکاتب قرآنیہ قائم ہے، جہاں جہاں پر بھی مکاتب اسلامیہ قائم ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کریم سے مسلمانوں کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اور مسلمانوں کو جوڑا جا رہا ہے، وہ تمام مکاتب قرآنیہ مبارکباد کو مستحق ہیں۔ ان مکاتب قرآنیہ کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان مکاتب قرآنیہ کے لیے تعاون بھی کیا کریں، ان مکاتب قرآنیہ کے لیے مفید مشوروں سے بھی نوازا کریں، اور قابل مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان مکاتب قرآنیہ کا تعاون کرتے ہیں، ان کو اپنی جیب کے اوپر چلاتے ہیں، جن مکاتب قرآنیہ کا اپنے مشوروں سے نواز کر کے اس کو بڑھانے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جن حضرات نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا، جن حضرات نے اس پروگرام کے اندر تعاون کیا، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، دعاؤں کے اعتبار سے ہو، وہ سارے کے سارے لوگ مبارکباد کے لیے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اجر عظیم کے لیے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مکتب کے سرپرستان کی عمروں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ حضرت